ہم وہ لوگ ہیں جو لا حاصل پہ روتے ہیں اور حاصل کو رلاتے ہیں۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے زیادہ شدید ہوتا ہے کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ ہم بہت تھوڑی زندگی خود اپنے لیے جی پاتے ہیں، زیادہ تر تو دوسروں کے بھرم رکھنے میں ہی بسر ہو جاتی ہے۔ کچھ تعلق روز کنواں کھود کر پانی بھرنے کے جیسے ہوتے ہیں، لیکن اگر پانی میٹھا ہو تو یہ مشقت بھی گوارا ہو جاتی ہے۔ انسان پر ایسے دن بھی آتے ہیں جن میں محض سانس لینا بھی بہادری ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ ہماری شکایت ہم سے ہی کیا کریں، ہماری کوئی اور برانچ نہیں۔ زندگی امتحان لیتی ہے پر چیک رشتہ دار کرتے ہیں۔ حرام رشتے سے دور رہو تو حلال رشتے میں سب کچھ مل جائے گا، محبت، عزت، مان اور جنت۔ کچھ لوگ اپنی اوقات سے بڑی باتیں کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا آپ کے ماضی کا چشمدید گواہ ہے۔ دنیا کا کوئی شخص جاہل نہیں ہوتا، ہر شخص سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا جا سکتا ہے۔ ہر قدیم کبھی جدید تھا اور ہر جدید کبھی قدیم ہوگا۔ آپ کے جن قریبی دوستوں کو آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو، انہیں تکلیف کا احساس دلوانے کی زحمت نہیں کرنی چاہیے۔ ضرورت کے تعلقات بھی ضرورت کے وقت آتے ہیں۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتا اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتا ہے اپنے لیے دروازہ کھول لیتا ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ باشعور انسان وہ ہے جو اپنے آج کو گزرے ہوئے کل سے بہتر بنائے۔ خواہشات کا اودم مچا ہوا ہے، نصیحت کی آواز کیسے سنائی دے؟ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ عمدہ مکان کی شیدائی کو قبر کا گھڑا بھی یاد رکھنا چاہیے۔ آپ کے چھوٹے آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، نصیحت پر نہیں۔ عمل کا اثر زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ آدمی اچھا تھا یہ لفظ سننے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ تلخ حقیقت ہے کہ مرد اکیلا باہر جائے تو خواتین کو گھورتا ہے، اور اگر گھر کی خواتین کے ساتھ باہر جائے تو مردوں کو گھورتا ہے۔ جب ہمارے نفس کے گلے میں بندھی رسی شیطان کے ہاتھ میں چلی جائے تو عقل گناہوں کی وکالت پر اتر آتی ہے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تلاشتا پھرتا تھا، اللہ پاک نے اس کے گھر بھیج دیا کہ قتل کر کے دکھا، الٹا اس کو گھر رکھ کے پالنا پڑ گیا۔ تم کسی اور تجسس میں پڑے ہو ورنہ آئینہ دیکھنے والے تو سدھر جاتے ہیں۔ چار الفاظ بندے کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں: میں، ہم، میرا اور میرے پاس۔ حد میں رہنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے اور آدمی حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ شیطان انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ انسان اس وقت تک نہیں ہار سکتا جب تک اس کی سوچ نہ ہار جائے۔ کامیابی اور جیت ہمیشہ آپ کی سوچ سے شروع ہوتی ہے۔ وقت بڑا بے رحم ہوتا ہے، دکھ دیتے وقت عمر نہیں دیکھتا۔ کبھی کبھی کچی عمروں میں بھی زمانے کی تکلیفوں سے اچھی طرح روشناس کروا دیتا ہے۔ نماز کے پہلی رکعت میں انسان کا دل کتنا ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، لیکن آخری سجدے تک اللہ سکون دے ہی دیتا ہے۔ ہم اس بد نصیب معاشرے کا حصہ ہیں جہاں حسن کا معیار گورا رنگ اور عقل کا معیار انگریزی زبان ہے۔ ہمارے دور میں اس قدر دکھ ہیں کہ اگلی نسل پڑے گی الف سے اداسی۔ پتہ ہے جب وقت اور حالات ساتھ نہیں دیتے
تب زندگی کا اصل مقصد سمجھ میں آتا ہے۔ زندگی میں اتنے سانپ آئے ہیں، زندگی کم ڈسکوری چینل زیادہ لگتا ہے۔ لفظوں کی طاقت کو کم مت سمجھیے، کیونکہ چھوٹا سا ہاں اور چھوٹا سا نہ پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ اگر سامنے والا آپ کی بات صحیح سے نہیں سمجھ رہا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ احمق ہو سکتا ہے آپ خود وہ احمق ہوں جو بات صحیح سے سمجھا نہیں پا رہے۔ عزت کے موتی پر ذرا سا بھی میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ جہاں بہت لوگ بولنا چاہیں، کبھی کبھی وہاں خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ عقل مند بولنے سے پہلے اور بیوقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ بدقسمت انسان وہ ہے جس کو عزت کی، محبت اور خلوص کی زبان سمجھ نہ آئے۔ نظر اگر دوسروں کی چیز پر ہو تو اپنی چیز کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آپ کو چھوڑ کر چلا جائے یا آپ سے منہ پھیر لے تو غمگین مت ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ آپ کی اس دعا کا نتیجہ ہو جو کبھی آپ نے مانگی تھی کہ اے اللہ، ہر اس شے کو مجھ سے دور کر دے جو تو نے میرے حق میں بہتر نہیں لکھی۔ اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی مسئلے کے حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہے۔ عزت نفس کی بہترین شکل وہ خاموشی ہے جو آپ عین ایسے وقت میں اختیار کرتے ہیں جب لوگ آپ سے دھماکہ خیز کلام کی امید کر رہے ہوں۔ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں۔ ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں اور الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ انسان کے دل میں خدا کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور موجود ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا آدمی برا لگنے لگتا ہے۔ اگر کسی دن آپ کا رشتہ ایک ایسے شخص سے ختم ہو جائے جس سے آپ محبت کرتے تھے تو اس کے تمام راز اور کہانیاں اکٹھا کر کے کسی خفیہ ٹھکانے میں ڈال دیں اور کبھی کسی کو اس تک نہ پہنچنے دیں، کیونکہ رشتے ختم ہونے پر بھی اخلاقیات نہیں مرنی چاہیے۔ ہجرت بہت مجبور ہو کر کی جاتی ہے، چاہے گھر سے کی جائے یا کسی کے دل سے کی جائے۔ ضروری نہیں کہ کسی کی یا بد دعا تمہارا پیچھا کر رہی ہے۔ بعض اوقات کسی کا صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔